آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو ٹیٹنس کا ٹیکا لگا ہے کہ نہیں لگا. اس میں بھی اس میں دیکھیں شیشہ ہے نا میڈم, وہ تو ہم نے سنا ہے جب آپ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو تب لگوانا ہے. نہیں, شیشہ ہے. شیشہ اگر آپ کو کٹ لگ گیا ہے تو آپ نے ٹیٹنس کی ویکسین لگا. اگر شیشے والی چیز ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو رب نہیں کرنا کیونکہ شیشہ اندر جا سکتا ہے. کٹ لگ گیا, آپ کی اسکن بریچ ہو گئی, اب آپ کے پاس اسٹیفلوکوکس بیکٹیریا اندر جا رہا ہے. بہت سے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کی پیپ نکل رہی ہوتی ہے, سیلولائٹس ہوا ہوتا ہے, شدید پیشنٹ پین میں ہوتا ہے. میرے پاس او پی ڈی میں بہت پیشنٹ آئے ہیں اپنے اس بسنت کے فیسٹیول کے بعد بہت زیادہ اپنے ہاتھوں پہ کٹ لے کے. آپ نے فرسٹ ایڈ اپنے پاس رکھنی ہے جب بھی آپ نے بسنت منانی ہے. آپ یقین مانے اسکائی جو تھا بہت کلرفل تھا, نو ڈاؤٹ. کتنے سالوں بعد آسمان پہ پرندوں کے علاوہ گڈیاں بھی نظر آئی ہیں. بسنت تو گزر چکی, لیکن شیشہ اور مانجا لگی ڈور سے ہاتھوں میں پڑنے والے کٹس ابھی تک موجود ہیں. ان کے انسانی صحت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ڈرمٹولوجسٹ ڈاکٹر صبا ناصر. ہم ان سے جانیں گے. میم, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسنت منائی لاہوریوں نے کمال کر دیا. زبردست. میں میں کہتا ہوں جسے پنجابی میں کہتے ہیں اخیر ہو گئی. ہاں جی, جو لاہوری انداز میں ہر چھت پہ پتنگ تھی, گڈی تھی, اور زبردست انداز میں لاہوریوں نے واقعی ثابت کیا کہ زندہ دل لاہوری ہیں. لیکن اسی ڈور کے, اسی شیشہ اور مانجا لگی ڈور کی وجہ سے جو کٹس آئے ہیں, آپ بتا رہی تھی بڑے خطرناک ہیں. ذرا بتائیں میرے ویورز کو یہ کیسے خطرناک ہیں. السلام علیکم, آئی ایم ڈاکٹر صبا, آئی ایم اے ڈرمٹولوجسٹ اینڈ ایستھیٹک فزیشین. اچھا, بسنت تو بہت اچھی منائی گئی ہے اور جو جوش و جذبہ تھا وہ تو دیکھنے کو کہیں اور نہیں ملا. کوئی اتنا فیسٹیول اتنا پرجوش طریقے سے نہیں منایا جاتا مجھے لگتا ہے جتنا بسنت کا فیسٹیول جو ہے وہ پرجوش طریقے سے منایا گیا ہے. ہر بندہ خوش تھا. لیکن اس میں مسئلہ یہی کہ آپ کے جو ہاتھوں پہ کٹس پڑ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ہاتھوں کے جو کٹس ہیں اس کی جو وجہ سے جو ڈور استعمال ہو رہی ہے, یہ جو ڈور ہے اس کی وجہ سے ہاتھوں میں بہت کٹ پڑے. اور میرے پاس او پی ڈی میں بہت پیشنٹ آئے ہیں اپنے اس بسنت کے فیسٹیول کے بعد بہت زیادہ اپنے ہاتھوں پہ کٹ لے کے. کچھ ڈیفینیٹلی سرجری میں بھی گئے ہوں گے لیکن ہمارے پاس بھی بہت لینڈ کیے ہیں. اب ہے کیا مسئلہ کیا ہے, اب جو ڈور یوز ہو رہی ہے, ڈور جو یوز ہو رہی ہے اس میں اکثر انہوں نے شیشہ لگایا ہوا ہوتا ہے. ایگری کرتے ہیں, شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے. اب شیشہ کیا ہے, وہ آپ کا گلاس جو ہے اس کو پیس کے پاؤڈر بنایا ہوا ہوتا ہے. اس کو جب پاؤڈر بناتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ ایڈہیسو ٹیپس وغیرہ یا کوئی گلو ایسی لگا دیتے ہیں تاکہ وہ میڈم آئی تھنک اس کو مانجا کہتے ہیں. ہاں, اس کو شیشہ پلس مانجا. شیشہ پلس مانجا. اس میں یہی چیز جو ہے وہ گلاس کا جو شیشہ ہے اس کو کرش کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے اس کو ایڈہیسو ٹیپ کے ساتھ کر کے, اچھا اب اس کے اوپر ایلومینیم اور لوہا جیسے دھات بھی اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں. وہ اتنی تیز اور اس کو اتنا شدید اس کا کٹ آتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. بلال صاحب, اس میں کیا ہے کہ آپ جو پیشنٹ ہے اس کو کہیں سے بھی خطا نخواستہ کہیں لگتی ہے. دیکھیں آپ جب بسنت منائی جاتی تھی آج سے 20 سال پہلے جب یہ پابندی لگی تھی, وہ اسی وجہ سے لگی تھی کہ ڈور کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا. اس میں کیا تھا کہ جب لگتی تھی تو لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی تھی, ہاتھ کٹ جاتے تھے, رسٹ کٹ جاتی تھی. ایون جب جو لوگ بائکس پہ جا رہے ہوتے تھے گردن کٹنا عام چیز تھی. بچے اس کی وجہ سے کتنے زیادہ حادثات کا شکار ہوتے تھے. اس کے علاوہ یہی نہیں, پھر جو پرندے آسمان پہ اڑے ہیں ان کے پرندوں کے پر کٹ جانا, ان کے گردنیں کٹ جانی, کیونکہ وہ اتنا تیز دھات ہے کہ وہ اس کے آگے کچھ سوچنے کا یا وہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. بہت شدید, ایون آرٹری کٹتی ہے, وین کٹتی ہے اور نرو تک کمپریس ہوتی تھی. اچھا, اس میں اگر کیا کرنا ہے, اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے, لیکن میں سب سے پہلے یہ اپریشیٹ کروں گی اس چیز میں کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہے اور اس کے بعد اس دفعہ اس طرح کے حادثات دیکھنے کو نہیں ملے. یہ تو ایک اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے کہ اس کی دفعہ حادثات ایسے دیکھنے کو نہیں ملے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی چیز کا استعمال ہوتا ہے اور آپ کو یہ مسائل آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پاس فرسٹ ایڈ رکھنی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کوئی اور بھی دھاگا اگر آپ یوز کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو کٹس جو ہیں وہ ایزیلی پڑتے ہیں, کیونکہ آپ عام دھاگا استعمال نہیں کر رہے ہیں. آپ نے اگر یہ شیشہ اور یہ نہیں لگایا ہوا پھر بھی آپ نے ایسی ڈور اس کے اوپر ایسی چیزیں لگائی ہوتی ہیں جس سے آپ کو کٹ ایزیلی پڑتے ہیں. آپ نے فرسٹ ایڈ اپنے پاس رکھنی ہے جب بھی آپ نے بسنت منانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کو نارمل سلائن ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس کوئی پائیوڈین وغیرہ جیسی چیز ہو سکتی ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خاصہ ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا بلڈ رکے. آپ نے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے. اچھا, اگر شیشے والی چیز ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو رب نہیں کرنا کیونکہ شیشہ اندر جا سکتا ہے. آپ نے اس کو دھونا ہے, نارمل سلائن سے واش کرنا ہے, پائیوڈین لگانی ہے. کیونکہ بلال صاحب اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ اس سے سیپسس میں چلے جاتے ہیں. اب کیا ہے, کٹ لگ گیا, آپ کی اسکن بریچ ہو گئی, اب آپ کے پاس اسٹریپٹوکوکس اور اسٹیفلوکوکس بیکٹیریا اندر جا رہا ہے.
پیشنٹ کے اس کی وجہ سے اس کے اندر جب سیکنڈری انفیکشن ہو جاتی ہے وہاں پر ان کی لیف نوڈ سوج جاتی ہیں, بخار چڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. بہت سے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کی پیپ نکل رہی ہوتی ہے, سیلولائٹس ہوا ہوتا ہے, شدید پیشنٹ پین میں ہوتا ہے, بخار کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ایسی کنڈیشن میں ہم جو ہے اس پہ ٹاپیکل ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں, کچھ اینٹی بایوٹکس بھی دینی پڑتی ہیں تاکہ پیشنٹ کی یہ چیز جو ہے ہم سیکنڈری انفیکشن سے اس کو باہر نکال سکیں. پینفل چیز ہے یہ, تو عام ڈور کی بات ہوگی. لیکن اگر آپ کا شیشے والی ڈور ہے اس سے تو پھر اگر آپ کا کٹ لگ گیا آپ کو ایمرجنسی, پھر آپ کو ایمرجنسی وارڈ میں جانا پڑتا ہے, وہاں پہ اسٹچز رکھتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے کیا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو ٹیٹنس کا ٹیکا لگا ہے کہ نہیں لگا. اس میں بھی اس میں دیکھیں شیشہ ہے نا میڈم, وہ تو ہم نے سنا ہے جب آپ ٹریفک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو تب لگوانا ہے. نہیں, شیشہ ہے. شیشہ اگر آپ کو کٹ لگ گیا ہے اور اگر آپ کو 5 سال میں ٹیٹنس کی ویکسین نہیں لگی ہے تو آپ نے ٹیٹنس کی ویکسین لگی. ٹیٹنس کا انجیکشن جسٹ روڈ ایکسیڈنٹ میں نہیں لگوانا ہے, بلکہ اگر آپ پتنگ بازی کر رہے ہیں اور شیشہ مانجا لگی ڈور کی وجہ سے آپ کا کٹ گہرا آ گیا ہے تو یہاں پر ٹیٹنس کا انجیکشن لازمی ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پر ٹیٹنس کا انجیکشن بہت لازمی ہے, نہیں تو پھر اس کی وجہ سے جو مسئلے مسائل انفیکشن وغیرہ ہو سکتا ہے. انفیکشن ہو جائے, ٹیٹنس کے اپنے سائن سمٹمز بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے, ہمارا صرف یہی کانسیپٹ ہے کہ شاید ہم نے جب روڈ پہ گرے ہیں تبھی لگانا ہے. ایگزیکٹلی, یہی آج سے پہلے میرا اپنا کنسپٹ یہی تھا. یہ تو آج آپ نے میرا کنسپٹ نہیں کلیئر دیکھیں, کیا. ابھی کوئی زنگ والی چیز ہوتی ہے نا, کسی اس سے چیز سے بھی کٹ لگے ہم اس پہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیٹنس کا انجیکشن لگوائیں. اور یہ پھر شیشہ ہے, آپ نے ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا ہے. اور پھر خدا نہ خاصہ جن کو بہت گہرے کٹ آتے ہیں پھر ان کو جب ہم ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہیں اس میں اسی طرح کے اچھا سا ہاتھ دھونا ہے, نارمل سلائن سے واش کرنا ہے, کلور ہیکسیڈین کے واشز کا جو ہے وہ کرنے, پایوڈین کے واشز جو ہیں ہم لگواتے ہیں. اس کے علاوہ ٹاپیکل اینٹی بایوٹکس کے ساتھ ساتھ سسٹمک اینٹی بایوٹکس دینی پڑتی ہیں تاکہ پیشنٹ کی جو انفیکشن اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر, میں نے نا دیکھا کہ ایک لڑکا تھا, وہ کائٹ فلائنگ کر رہا تھا بسنت کے پہلے روز, اس کو کٹ پڑا, اس نے احتیاط نہیں کی. سیکنڈ ڈے جب وہ کر رہا تھا اس کو وہیں پر دوبارہ وہی ڈور نے دوبارہ ڈیمیج کیا, وہ زخم گہرا ہو گیا اور وہاں سے بلیڈنگ رک ہی نہیں رہی تھی. لیکن بسنت کا اس قدر جوش تھا کہ وہ فرسٹ ایڈ کے لیے نہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے نہ ہاسپٹل گئے, انہوں نے اس کو پٹی وغیرہ بینڈیج کر کے ٹیمپریریلی 3rd ڈے بھی گزار دیا. اب جب انہوں نے کھولا تو وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا. تو وہی ہوا, اس میں سیلولائٹس ہو گیا. یہی تو بتا رہی ہوں کہ سیلولائٹس ہو گیا. اسٹریپٹوکوکس بیکٹیریا بہت کامن ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, لیکن یہ بیکٹیریا عام ہماری انوائرمنٹ میں, ہمارے ایٹماسفیئر میں ہے. جہاں پر کٹ لگے گا, جہاں پر اس کو نظر آئے گی کہ اسکن اس کے پاس ہے, وہ بریچ کر جائے گا انسائڈ, سیلولائٹس کر دے گا, آپ کی لیمفڈینوپیتھی کر دے گا, آپ کو بخار چڑھ جائے گا, آپ کو سیلولائٹس ہو جائے گا. اچھا, ایک میرا ایک کوسچن ہے, کٹ لگا, ہاں جی, اب وہ شیشہ ہاں جی, اگر جلد کے اندر داخل ہو گیا, ابھی تو آپ کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے ہو نہ جائے تو یہ کر لیں, لیکن ایک مثال ہے وہ اب میری باڈی میں جا چکا ہے, اب یہ کتنا ہارمفل ہے میرے لیے؟ شیشہ جو ہے نا وہ ان فارم آف شیشہ پاؤڈر ہے. ایگزیکٹلی, شیشہ پاؤڈر جب اندر جا رہا ہے, وہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس چیز کو رب نہیں کرنا, آپ نے دھونا ہے. اس کو دھونا ہے, نارمل سلائن سے اس کو واش کریں, پایوڈین سے اس کو واش کریں. اور اس کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اسٹیچز کی, پھر آپ پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ٹاپیکل اینٹی بایوٹک دی جائیں گی. ڈاکٹر آپ سے پوچھے گا ٹیٹنس کا, یہ چیز آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے. آپ کو 5 سال سے پہلے یا بیچ میں ٹیٹنس کا انجیکشن نہیں لگا تو آپ نے لگوانا ہے, یہ مسٹ ہے. اچھا, میں آپ کو اپنا اگر بتاؤں تو میں بچپن میں بہت زیادہ کائٹ فلائنگ کرتا تھا, تو کٹ بھی لگتے تھے. ایون یہ ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں میری انگلیوں پہ کٹ ہے. اچھا, ہم لاپرواہ سے لوگ تھے, بچپن تھا, جوش اور جذبے میں بھول جاتے تھے پین ہو رہا ہے, کٹ لگا ہے, تو اب ہمارے کٹس خود بخود 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ کیا چکر ہے؟ وہ مائنر کٹس تھے. وہ مائنر کٹ ہوتے ہیں جو خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو ڈیپ کٹ ہے اس کے بعد دیکھیں, جب جس نے اپنے بچپن کی بات کی نا, اس میں آرم ڈور بھی استعمال ہوتی تھی, شیشہ ڈور بھی استعمال ہوتی تھی. آرم ڈور سے لگنے والا کٹ اور اگر وہ اتنا ڈیپ نہیں ہے وہ تو بھر جائے گا, لیکن اگر آپ کا شیشہ لگ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آئے, بسنت میں لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں آئیں, اس کی وجہ سے ہی آئیں, اور اگر وہ لگ گیا ہے پھر آپ کو زخم جو ہے وہ ایسے نہیں بھرتا ہے, پھر آپ کو میڈیکل ایڈوائس بھی لینی پڑتی ہے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی لینی پڑتی ہے. کچھ تو اس طرح کے کٹس ہوتے ہیں کہ سالوں گزر جاتے ہیں, ان کے نشانات نہیں جاتے ہیں. اب یہ داغ دھبے نشانات بھی چھوڑ جاتے ہیں.
چھوڑ اتنے جاتے گہرے ہوتے ہیں؟ یہ اتنے گہرے ہوتے ہیں. جب کٹ لگتا ہے اس کے بعد جب وہ ہیل کرتا ہے تو وہ اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے, وہ ہائپرٹروفک اسکار چھوڑ دیتا ہے. کچھ پیشنٹ کو ہائپرٹروفک اسکار آتا ہے, کچھ پیشنٹ کو کیلوئڈ بن جاتا ہے, کچھ کو ایٹروفک اسکارنگ ہو جاتی ہے. مطلب ہے کہ اگر کیلوئڈ بن گیا ہے تب بھی ہم نے پھر پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دینی ہے. ہائپرٹروفک اسکار جو ہوتا ہے نا, ہائپرٹروفک اسکار ود ان 6 months کٹ لگنے کے بعد جو بنتا ہے, اسکن تھوڑی اتنی نہیں ابھری ہوتی جتنی کیلوئڈ میں ابھر آتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم ہائپرٹروفک اسکار کہتے ہیں. اگر وہ 1 سال سے اوپر کا اسکار ہے تو وہ کیلوئڈ کی فارم لے لیتا ہے, وہ کیلوئڈ بن گیا. اوکے, اس کے لیے پھر ہم نے انجیکشن لگانے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کیلوئڈ کو بٹھا سکیں. اور کچھ ہوتے ہیں ایٹروفک اسکار. ایٹروفک اسکار مطلب ہے کہ وہ اندر ایسے بیٹھ گئے کہ اب وہاں کی اسکن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گی, اب وہ اسکار چھوڑ گئی ہے. پھر اگر کسی کو زیادہ برا لگتا ہے پھر ہم ان کو کچھ پروسیجرز کی طرف لے جاتے ہیں. اسپیشلی خواتین ظاہر ان کو اپنے اسکار وغیرہ اچھے نہیں لگتے, اس کو میلز وغیرہ تو اس چیز کو وہ کر لیتے ہیں لیکن فیمیلز کے لیے پھر ہمیں ایستھیٹک پروسیجرز کی طرف انہیں لے کے جانا پڑتا ہے. اب آپ اپنا بتائیں, آپ نے بسنت کیسے منائی؟ آپ نے کائٹ فلائنگ کی تھی؟ بسنت جو تھی آپ ویسے پوچھیں تو اچھی تھی, بہت اچھا تھا, لیکن اس طرح نہیں منائی گئی بیکاز آف بزی اسکیجول اور ساری چیزیں. حالانکہ حکومت نے, گورنمنٹ نے چھٹیاں بھی دے دی تھیں, لیکن ہمارا جو فیلڈ ہے نا وہ ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایستھیٹک اور ڈرما زیادہ چل رہا ہوتا ہے چھٹیوں میں. تو اس میں میرا جو تھا زیادہ تر جو رجحان رہا وہ واقعی کلینک پہ رہا. تھوڑے ٹائم کے لیے باہر نکلی تھی, لیکن آپ یقین مانیں اسکائی جو تھا بہت کلرفل تھا. نو ڈاؤٹ. کوئی سکائے مجھے گڈی کے بغیر نظر نہیں آ رہا تھا. مطلب میں کہتی تھی کہ کتنے سالوں بعد آسمان پہ پرندوں کے علاوہ گڈیاں بھی نظر آئی ہیں. واہ واہ, یہ تو آپ نے بہت زبردست بات کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ واقعی میں محفوظ پسند تھی, محفوظ پسند تھی. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی اتنی زیادہ انجریز کی نیوز نہیں ہمیں ملی ہیں. جس انداز میں بائکس والوں کو روڈز کا گورنمنٹ نے روڈز لگوا کر دیے, آئی تھنک 1 ملین سے زیادہ روڈز فری ڈسٹریبیوٹ کیے, اس کا بہت فائدہ ہوا. بہت فائدہ ہوا. مطلب 1 ہفتہ پہلے جب میں نے موومنٹ میری جب اندر باہر ہوتی تھی تو روڈز شروع میں تو فنی لگے ہوئے ہیں تھوڑے سے, لیکن اس کے بعد پھر 1 دن پہلے تو ہر بائک پہ یہ بہت اچھا اقدام تھا. میں کہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت بچت بھی ہوئی ہے. پھر گورنمنٹ نے نا کچھ ایریاز ایسے مخصوص کر دی کہ یہاں پر بسنت منائی نہیں جا سکتی. ہاں جی, کچھ ایسے آپ کے لیے اوپن ایریا کر دیے کہ اچھی جگہ پہ آپ ایز اے فیملیز جائیں اور وہاں پہ جا کے پسند منائیں. اندرون لاہور کو بہت اوپن کر دیا کہ آپ جا کے پسند منائیں. اگر آپ کے کٹس ڈیپ ہیں تو ٹیٹنس کا انجیکشن آج ہی لگوائیں, کل پہ نہیں ڈالنا بھائی. آج ہی ہاسپٹل جائیں, آج ہی ٹیٹنس کے ویکسین لگوائیں